بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ الباب الخامس ہے فی الاطلاق والتقیید، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان اور اذا میں فرق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فَإِن وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُضِيِّ وَالْأَصْلُ فِي اللَّفْظِ أَن يَتَّبِعَ الْمَعْنَى فَيَكُونُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ إِن وَإِذَا وَمَاضِيًا مَعَ لَوْ، نَحْوُ وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إِن وَإِذَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدْمُ الْجَزْمِ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ مَعَ إِن وَالْجَزْمُ بِوُقُوعِهِ مَعَ إِذَا، وَلِهَذَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَاضِي مَعَ إِذَا فَكَأَنَّ الشَّرْطَ واقع بِالْفِعْلِ بِخِلَافِ إِن، فَإِذَا قُلْتَ إِنْ أَبْرَأُ مِنْ مَرَضِي أَتَصَدَّقُ بِأَلْفِ دِينَارٍ كُنْتَ شَاكًّا فِي الْبُرْءِ، وَإِذَا قُلْتَ إِذَا بَرِئْتُ مِنْ مَرَضِي تَصَدَّقْتُ كُنْتَ جَازِمًا بِهِ أَوْ كَالْجَازِمِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْأَحْوَالُ النَّادِرَةُ تُذْكَرُ فِي حَيِّزِ إِن وَالْكَثِيرَةُ فِي حَيِّزِ إِذَا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، فَلِكَوْنِ مَجِيءِ الْحَسَنَةِ مُحَقَّقًا إِذِ الْمُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْحَسَنَةِ الشَّامِلِ لِأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّعْرِيفِ بِأَلِ الْجِنسِيَّةِ ذُكِرَ مَعَ إِذَا وعُبِّرَ عنه بالماضي، ولكون مجيء السيئة نادرا إذ المراد بها نوع مخصوص كما يفهم من التنكير وهو الجدب، ذكر مع إن وعبر عنه بالمضارع، ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم وشدة التحامل على موسى علیہ السلام ما لا يخفى۔ ترجمہ دیکھ لیں، ان اور اذا مستقبل میں شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لو ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اصل لفظ میں یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہو، لہذا یہ فعل مضارع ہوگا ان اور اذا کے ساتھ اور فعل ماضی ہوگا لو کے ساتھ، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اسی طریقے سے اِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، اور اسی طریقے سے لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور فرق اور ان اور اذا کے اندر یہ ہے کہ اصل شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہونا ہے ان کے ساتھ اور یقین ہونا ہے اذا کے ساتھ، اسی وجہ سے ماضی میں غلبہ استعمال ہوتا ہے اذا کے ساتھ، گویا کہ شرط واقع ہو چکی ہے فعل کے ساتھ، بخلاف ان کے جب آپ یہ کہیں گے ان أَبْرَأُ مِن مَرَضِي أَتَصَدَّقُ بِأَلْفِ دِينَارٍ تو آپ کو شک ہوگا صحت یاب ہونے میں، اور جب آپ یہ کہیں گے اذا بریت من مرضی تصدقت تو آپ کو یقین ہوگا صحت کے بارے میں، یا پھر آپ یقین کی طرح ہوں گے۔ اسی وجہ سے احوال نادرہ یعنی وہ احوال جو کبھی کبھی ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے ان کی جگہ میں، اور وہ احوال جو کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے اذا کی جگہ میں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اس لیے کہ اچھائی کا آنا یہ ثابت شدہ تھا، اس لیے کہ مراد یہاں پر اچھائی سے مطلق ہے جو کہ شامل ہے انواع کثیرہ کو، جیسا کہ سمجھا گیا ہے الحسنہ معرفہ کے الف لام جنسیہ سے، جس کو ذکر کیا گیا ہے اذا کے ساتھ، اور تعبیر کیا گیا ہے اس کو ماضی سے، اور اس وجہ سے کہ برائی کا آنا یہ نادر ہے، بہت کم واقع ہونا ہے، اس لیے کہ مراد یہاں سے برائی کی ایک خاص قسم ہے جو کہ سمجھی جا رہی ہے نکرہ سے، اور وہ جدب ہے یعنی قحط سالی ہے، جس کو ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ اور تعبیر کیا گیا ہے اس کو فعل مضارع سے، لہذا آیت میں کفار کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مظالم کی سختی کرتے ہیں جو کہ مخفی نہیں ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حکم مطلق بھی ہوتا ہے، حکم مقید بھی ہوتا ہے۔ حکم مقید کی بحث چل رہی تھی کہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے حکم کو مقید کیا جاتا ہے، اس میں ہم نے ایک یہ والی بات پڑھی تھی کہ حروف شرط کے ذریعے سے بھی حکم کو مقید کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو حروف شرط ہیں اس کے بارے میں ساری تفصیل جو ہے وہ آپ نحو کے اندر پڑھیں گے، لیکن 3 حروف شرط ایسے ہیں، ان میں سے ایک ان ہے، دوسرا اذا ہے اور تیسرا لو ہے، جس کا خاص طور پر ذکر علم بلاغت کے اندر کیا جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے، آج کا سبق انہی 3 حروف کے متعلقہ ہے، ان، اذا اور لو، ان کے درمیان باہمی کیا فرق ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور ان تینوں کی الگ الگ وضاحت انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ذکر کی جائے گی۔ پہلی بات تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ان، اذا اور لو، ان تینوں کا معنی شرط ہے، یعنی شرط کے معنی کے اندر یہ تینوں ثابت ہیں، محقق ہیں، لیکن استعمال میں یہ مختلف ہے۔ استعمال میں مختلف اس طریقے سے ہیں کہ ان اور اذا یہ شرط کے لیے تو استعمال ہوتے ہیں لیکن زمانہ مستقبل میں، جبکہ لو یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن زمانہ ماضی میں، یعنی ان اور اذا یہ اس شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ ہو، اور لو اس شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لفظ میں یہ والا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ لفظ معنی کے تابع ہوتا ہے، تو چونکہ ان اور اذا اس کا معنی مستقبل والا ہے، لہذا شرط کے اندر ان اور اذا کے ساتھ فعل مضارع ہوگا، کیونکہ فعل مضارع کے اندر مستقبل والا معنی پایا جاتا ہے، اور لو اس کا معنی چونکہ فعل ماضی والا ہوتا ہے، لہذا اگر لو ہے تو پھر اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوگا وہ فعل ماضی کا استعمال کیا جائے گا۔ اب ان تینوں کی مثالیں دیکھ لیں جس میں ان اور اذا مستقبل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور لو ماضی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ،
یعنی جب وہ دوست کی فریاد رسی کریں گے، فریاد طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی ان کی فریاد کو پورا کیا جائے گا ایسے پانی کے ذریعے جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت کے اندر حرف شرط استعمال ہوا ہے ان، لہذا اس کا جو مدخول ہے وہ فعل مضارع آ رہا ہے یستغیث، اور زمانہ بھی استقبال کا ہے، یعنی کفار کے جو مدد طلب کرنے کا اس کے اندر تذکرہ ہے وہ قیامت کے اندر ہوگا جو کہ آئندہ زمانے کے اندر آئے گی۔ اسی طریقے سے اذا کی مثال دیکھ لیں، اذا ترد الی قلیل تقنع، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، جب تجھے قلیل چیز کی طرف لٹایا جائے گا تو تقنع یعنی قناعت کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اذا حرف شرط استعمال ہوا ہے، اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے تردو، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں سے مجہول کا صیغہ ہے، اور اسی طرح جو زمانہ ہے زمانہ بھی یہاں پر استقبال کا کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اذا کے معنی کے تابع ہوگا، لفظ کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ لفظ کا معنی کے اعتبار ہوتا ہے، تو چونکہ ان اور اذا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، لہذا یہاں پر جو معنی کیا جائے گا وہ مستقبل کا ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح اب لو کی مثال دیکھ لیں، لو کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لو فعل ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لو یہ فعل ماضی کے اوپر داخل ہے، کیونکہ نا شاء یشاء، شاء ظاہر ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ جو شرط ہے اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ لو کے بعد فعل ماضی یہاں پر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ لو کے معنی کے تابع ہے اور لفظ کے اعتبار نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی کے اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ ان اور اذا یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن زمانہ مستقبل کے اندر، اور لو یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے فی المضی گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی زمانہ ماضی میں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ اصل لفظ میں یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہوتا ہے، تو چونکہ ان کا معنی مستقبل والا اور ماضی والا ہے، لہذا یہاں پر جو لفظ آپ استعمال کریں گے، لفظ بھی اگر آپ وہ لے کر آئے ہیں ان اور اذا لے کر آئے ہیں تو آپ لفظ بھی استقبال والا یعنی فعل مضارع لے کر آئیں گے، اور اگر آپ لو لے کر آئے ہیں تو پھر لفظ بھی یہاں پر جو فعل لے کر آئیں گے وہ فعل ماضی والا لے کر آئیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں فیکون فعل مضارعا، تو جو لفظ آپ استعمال کریں گے وہ فعل مضارع استعمال کریں گے ان اور اذا کے ساتھ، اور فعل ماضی کو آپ استعمال کریں گے لو کے ساتھ۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ساری میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں۔ اب یہ ان حرف شرط ہے، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، لہذا فعل بھی آپ مضارع لے کر آئے ہیں اور اس کا معنی بھی مستقبل والا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرب کا محاورہ ہے اذا ترد الی قلیل تقنع، اس کی بھی میں ساری وضاحت کر چکا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں اذا جو کہ حرف شرط ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، لہذا اس کے بعد فعل بھی فعل مضارع مستقبل والا آیا ہے اور معنی بھی اس کا مستقبل والا ہے۔ لو دیکھیں لو شاء لہداکم اجمعین، اب یہاں پر لو حرف شرط ہے جس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، لہذا اس کے بعد فعل بھی زمانہ ماضی والا آیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ماضی والا کیا جائے گا۔ ان اذا اور لو کے درمیان یہ تو لفظی فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان اور اذا یہ مستقبل کے لیے ہوں گے اور لو یہ ماضی کے لیے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معنوی فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو شرط واقع ہوگی اس کا واقع ہونا غیر یقینی ہوگا، یعنی ان ایسی شرط کے لیے استعمال ہوگا جس کا زمانہ مستقبل میں پائے جانا ضروری نہیں ہوگا، یقینی نہیں ہوگا، بلکہ درجہ احتمال اور شک کے اندر ہوگا، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اذا ہے اس کا استعمال ایسی شرط کے ساتھ ہوتا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہو، یعنی اذا ایسی شرط کے لیے استعمال کیا جائے گا جس شرط کا وقوع زمانہ مستقبل میں ضروری اور یقینی ہو۔ اسی وجہ سے اذا کے ساتھ جو آپ فعل استعمال کریں گے وہ فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ماضی کا جو فعل ہے نا، ماضی میں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ ایک پکی اور یقینی ہوتی ہے، تو اذا اگرچہ مستقبل کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر بھی ہم فعل ماضی اس لیے استعمال کر لیتے ہیں کہ جیسے ماضی کا وقوع یقینی ہے تو لہذا یہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو مستقبل کے اندر واقع ہوگا اس کا وقوع بھی یقینی ہے، یہ درجہ ظن کے اندر نہیں ہے، درجہ احتمال اور درجہ شک کے اندر نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ والفرق بین ان و اذا، اب ان اور اذا کے درمیان جو معنوی فرق ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان اور اذا کے درمیان معنوی فرق یہ ہے کہ اصل عدم جزم یعنی یقین کا نہ ہونا ہے شرط کے واقع ہونے کا، یعنی جو شرط کا وقوع ہے یہ یقینی نہیں ہے، غیر یقینی ہے، مع ان کے ساتھ جو شرط تو آ رہی ہے لیکن اس کا وقوع یقینی نہیں ہے۔ والجزم بوقوعہ، اور یقین ہے بوقوعہ اس کا واقع ہونے کا، یعنی جو شرط ہے اس کا وقوع یقینی ہے، مع اذا، جب اذا کے ساتھ شرط آپ لے کر آئیں گے۔ اسی وجہ سے غالب استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کا اذا کے ساتھ، تو اگرچہ ماضی کے لیے لو استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اذا کے بعد بھی فعل ماضی اس لیے لے آتے ہیں کہ جس طریقے سے فعل ماضی جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں اس کا وقوع یقینی ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد جو مستقبل کے اندر جو فعل آئے گا اس کا یقین بتانے کے لیے بھی ہم یہاں پہ ماضی کا استعمال کر لیتے ہیں۔ یہی فرما رہے ہیں کہ غلبہ استعمال فعل ماضی کا کیا جاتا ہے اذا کے ساتھ، فکأن الشرط، گویا کہ یہ جو شرط ہے یہ بالفعل واقع ہو چکی ہے، اگرچہ ابھی واقع نہیں ہوئی، مستقبل کے اندر واقع ہوگی، لیکن فعل ماضی لا کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ واقع ہو چکی ہے، یعنی اس کا وقوع یقینی ہے، اس کا وقوع احتمالی نہیں ہے۔
بخلاف ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ان کے بعد شرط تو آتی ہے لیکن اس کا وقوع یقینی نہیں ہوتا بلکہ احتمالی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ان ابرأ من مرضی اتصدق ب1000 دینار، اگر میں بری ہو جاؤں یعنی میں صحت یاب ہو جاؤں اپنی بیماری سے، اتصدق تو میں صدقہ کروں گا 1000 دینار کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ان لے کر آئے ہیں اب، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے بعد جو شرط ہوتی ہے اس کا وقوع یقینی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا جو وقوع ہے یعنی جو صحت یابی ہے اس کا واقعہ ہونا یقینی نہیں ہے بلکہ آپ کو احتمال ہے کہ شاید پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا میں ٹھیک نہیں ہوں گا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں 1000 دینار صدقہ کروں گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کنت شاکن فی البری، آپ کو شک ہوتا ہے صحت یابی میں، اس لیے آپ یہاں پہ ان کا حرف شرط کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اذا استعمال کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اذا بریت من مرضی، جب میں بری ہو جاؤں گا اپنی بیماری سے، تصدق تو میں صدقہ کروں گا۔ اب پہلی بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ اذا کے بعد بری تو لے کر رہے ہیں جو کہ فعل ماضی ہے۔ اب یہاں پہ اگرچہ یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کا تعلق فعل مستقبل کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو جب اذا کا تعلق معنی مستقبل کے ساتھ ہے تو اس کے بعد اگرچہ فعل ماضی آ رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ نے معنی مستقبل والا ہی کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذا کا جو استعمال ہے وہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ والا جملہ تب استعمال کریں گے جب آپ کو بیماری سے شفا یابی کا یقین ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں جب آپ نے یہ کہا اذا بریت من مرضی تصدق، تو جب میں بری ہو جاؤں گا، صحت یاب ہو جاؤں گا اپنی بیماری سے تو میں صدقہ کروں گا۔ کنت جازما بہ، تو آپ کو یقین ہے صحت یابی کا، او کل جازمی، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو یقین کی طرح ہے، یعنی آپ کو بڑا پکا مضبوط گمان ہے جو کہ درجہ یقین کے اندر ہے، اس لیے آپ نے یہاں پر اذا کا استعمال کیا ہے۔ تو خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلے گا ان اور اذا اگرچہ دونوں فعل مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان ایسی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا وہ کوئی یقینی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے واقع ہونے میں شک ہوتا ہے، اور اذا ایسی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا وہ کوئی یقینی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اور اذا دونوں اگرچہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن کلمہ ان میں ایسی شرط کو ذکر کیا جاتا ہے جس کا وقوع غیر یقینی ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اذا میں ایسی شرط کو ذکر کیا جاتا ہے جس کا وقوع یقینی اور ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حالات نادر الوقوع ہوں یعنی بہت کم واقع ہوتے ہوں ان کا تذکرہ ان کے تحت ہوتا ہے، وہاں پر فعل بھی مضارع استعمال کیا جاتا ہے، اور جو حالات کثیر الوقوع ہوں ان کو کلمہ اذا کے تحت لے کر آتے ہیں، یعنی کہ اس کو اذا کے بعد ذکر کرتے ہیں اور وہاں پر فعل بھی فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کثیر الوقوع حالات اکثر یقینی اور غیر مشکوک ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہونی چاہیے، اور اگر ان کے اوپر کوئی بدحالی پیش آتی ہے تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے ہیں۔ اگر اس آیت میں آپ غور کرتے ہیں تو اس میں الحسنہ کو اذا کے ساتھ ذکر کر کے فعل ماضی لے کر آئے ہیں، اور فعل ماضی سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس کا وقوع یقینی اور محقق یعنی ثابت شدہ ہے، کیونکہ حسنہ سے مراد یہاں پہ مطلق حسنہ ہے جو اپنے اطلاق کی وجہ سے بہت سی انواع اور بہت سی اقسام کو شامل ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ الحسنہ یہ معرفہ ہے، اس کے اوپر جو الف لام جنسی لے کر آئے ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کی جو انواع ہیں وہ بہت سی ہیں، اقسام اس کی بہت ساری ہیں جن کو الحسنہ کا لفظ شامل ہے۔ مثال کے طور پہ حسنہ میں مال اور اولاد کا اضافہ، پیداواری اور رزق کی کثرت وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے تحت داخل اور شامل ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو سیئہ ہے یہ ایک نادر الوقوع چیز ہے، اس لیے اس کو ان اور فعل مضارع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سیئہ کے نادر الوقوع ہونے کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ سیئہ سے مراد یہاں پر ایک خاص قسم کی برائی ہے، یعنی خشک سالی، جس کو جدب عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں قوم فرعون کی جہالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی بھلائی کی نسبت اپنی طرف کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا انکار کیا کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس جو برائی ہے، برائی کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف کیا کرتے تھے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ، اسی وجہ سے، یعنی ان اور اذا میں جو فرق آپ کو بتایا ہے معنی کے اعتبار سے اسی کے اوپر بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو احوال نادرہ ہیں یعنی وہ احوال جو بہت کم پیش آتے ہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے ان کی جگہ میں، اور وہ احوال جو کثیر الوقوع ہیں یعنی کثرت کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کو اذا کی جگہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان بھی ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو کوئی بھلائی ملتی ہے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کی وہ نحوست کی نسبت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ اچھائی کا آنا یہ محقق ثابت شدہ تھا، کیونکہ یہاں پر جو حسنہ ہے، حسنہ سے مراد مطلق حسنہ ہے، حسنہ سے مراد کوئی حسنہ اچھائی کی کوئی خاص قسم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں سے مراد مال ہو، یا اس سے مراد صرف دولت ہو، یا اس سے مراد کوئی آخرت کی چیز، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق حسنہ ہے جو انواع کثیرہ کو شامل ہے۔
کیوں آپ یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حسنہ سے مراد مطلق حسنہ ہے جو انواع کثیرہ کو شامل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حسنہ کو یہاں پہ معرفہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام جنس کا ہے، مطلب یہ کہ حسنہ کی جنس کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس حسنہ کے لفظ میں داخل اور شامل ہیں۔ ذکر مع اذا وعبر عنہ بالماضی، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو حسنہ ہے اس کو اذا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فعل ماضی لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت میں اگر آپ غور کریں جاءت، یہ فعل ماضی ہے جو کہ اذا کے بعد آ رہا ہے، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اچھائی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی انواع زیادہ ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا ملنا اور اس کا واقع ہونا یہ یقینی اور ثابت شدہ ہے جیسا کہ فعل ماضی کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو سیاح ہے اس کو یہاں پہ معرفہ نہیں لے کر آئے، سیاح کو یہاں پہ نکرہ لے کر آئے ہیں، تو سیاح کیا یہ نادر الوقوع ہے، یعنی مراد اس سے سیاح برائی کی ایک خاص قسم ہے جو کہ سیاح نکرہ کے لفظ سے سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اگر الف لام داخل ہوتا، الف لام چاہے جنس کا ہوتا یا الف لام استغراق کا ہوتا، پھر تو یہ سیاح کی تمام قسموں کو شامل ہوتا، لیکن جب یہاں پہ نکرہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد برائی کی تمام اقسام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد برائی کی خاص قسم ہے، اور وہ خاص قسم بھی ایسی ہے جس کا جو وقوع ہے وہ نادر ہے، بہت کم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے وہ ہے جدب، یعنی قحط سالی ہے، پھر اسی وجہ سے اس کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اس کے بعد فعل مضارع لے کر آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کے اندر بھی اسی چیز کا، اسی پیٹرن کا خیال و لحاظ کیا گیا ہے کہ جس کا وقوع یقینی تھا اس کے لیے تو اذا کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا وقوع نادر تھا بہت کم تھا اس کے لیے ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو آیت کے اندر من وصفہم کفار کی صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتے تھے، وشدت تحامل اور مظالم کی سختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ساتھیوں پر، ما لا یخفی جو کہ مخفی نہیں ہے، تو یہ کفار کی یہ ایک بری صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مظالم کی سختیاں، مطلب یہ کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی برائی اور آزمائش آتی تھی اس کی نسبت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔